الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. سامعین ذی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اور مومنین کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر صحت کی نعمت ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، اگر مال کی نعمت ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی، اور اگر معاش اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور در حقیقت ان سب کا مالک اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں ہمیں اس دنیا میں استفادے کے لیے دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان سے استفادہ کریں اور ان کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ کیا ملے گا اللہ کو تم لوگوں کو عذاب دے کر. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملنے والا ہے تم لوگوں کو اللہ عذاب دے اگر تم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم یہ کرو کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا سروکار ہے اور اللہ کو کیا غرض ہے کہ تم لوگوں کو عذاب دے، اور اللہ تم کو عذاب دے کر کرے گا کیا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، دو قیود لگا دی گئی کہ اگر تم دو چیزیں کرنے لگ جاؤ تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، اور اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا تم لوگوں کو عذاب دے گا. ان شکرتم وآمنتم، ایک یہ کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ. ایمان کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا شروع کر دیں. اب دیکھیں کہ یہ ساری نعمتیں دی ہوئی اللہ کی، مالک بھی ان سب کا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ہے، اور ہم نے اس کی قیمت کیا مقرر کی ہے؟ بان لهم الجنہ، جنت اس کی قیمت مقرر کی ہے. یعنی جنت کے عوض ہم نے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو خرید لیا ہے. اب مومن کے یہ ذمہ ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کو جنت کے راستے پر خرچ کرے. جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں وہاں پر یہ اپنی جان اور مال کو خرچ کرے، اور جنت اس کا عوض اور بدلہ ہے. دیکھیں کتنا زبردست سودا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا پیارا یہ اللہ کا سودا ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، کہ نعمتیں دی ہوئی اللہ کی ہیں، اور پھر اللہ نے اپنی امانتاً دی ہوئی نعمتوں کو پھر اللہ نے دوبارہ مومنین سے خرید کر اس کی قیمت بھی لگا لی، اور قیمت بھی اتنی بڑی لگائی کہ جنت ہے، کہ جو انسان کی کامیابی کا محور اور مرکز ہے، جو انسان کی تمام تر تکالیف کا ازالہ ہے، جو تمام تر کامیابیوں کا نچوڑ ہے، وہ جنت ہے.
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے عذاب سے بچا لیے گئے، جو اللہ کے عذاب سے بچا لیے گئے، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا، اور جنت میں جو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی خطاؤں کو درگزر فرما کر جنت میں داخل کر دیا تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی قیمت مقرر کی۔ دیکھیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے ہوئے ہیں اور بڑے ہی مالدار صحابی تھے، اور جب آئے یہاں مکہ مکرمہ میں تجارت کرتے تھے، تجارت کرتے کرتے بہت بڑے سرمایہ دار بن گئے۔ جب ایمان لایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا، تکالیف برداشت کرتے رہے، کبھی کسی گلی میں ان کو مارا جاتا، کبھی ان سے مال لوٹا جاتا، وہ یہ سب برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے ہجرت کا وقت آیا تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا سوچا کہ مدینہ منورہ کی طرف وہ ہجرت کر جائیں۔ اب جب قریش کو پتہ چلا کہ صہیب رومی اپنے تمام مال اموال کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہے تو ابو جہل نے آ کر راستہ روکا۔ اس نے کہا کہ صہیب، تم روم سے آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، تمہارے پاس یہ مال و دولت سرمایہ نہیں تھا، یہاں مکہ مکرمہ کے اندر آ کر تم نے یہ دولت جمع کی ہے اور یہ پیسہ یہاں کمایا ہے، تو آج میں تم کو اس مال کو لے کر مدینہ منورہ جانے نہیں دوں گا۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو ہجرت کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، یہیں پر رہو، اور اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے اسلام کو چنا ہے اور تم اسلام کے لیے یہاں مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی جانب جا رہے ہو تو پھر یہاں سے ایک سکہ بھی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ اگر یہ مال و دولت میں دے دوں تو پھر؟ اس نے کہا اگر مال و دولت تمہیں میں دے دوں تو پھر ہمیں کوئی سروکار نہیں تمہارے ساتھ، یہ مال و دولت ہمارے حوالے کرو، تم یہاں سے جاؤ، نکلو۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک تلوار اپنی ایک سواری اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لے لو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح خالی ہاتھ جب مدینہ منورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے پہلے سے یہ سارا واقعہ بتا دیا، اور جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو دور سے دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا کتنی بڑے سوداگر ہیں صہیب، کتنے بڑے عقل مند سوداگر ہیں، اور کتنی بڑی عظیم کامیابی کا اور کتنا بڑا سودا کر کے آ رہے ہیں، کتنی بڑی عظیم تجارت کر کے آ رہے ہیں کہ اپنا سارا مال و دولت چھوڑ کر اسلام کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور اگر وہ چاہتے تو اسلام کو چھوڑ کر اپنے مال و دولت کے ساتھ رہتے؟ نہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اور پوری زندگی کی جمع پونجی جو بھی سرمایہ تھا اس نے اسلام کے لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے قربان کر دیا کہ تمہیں مال و دولت چاہیے، یہ لے لو، میں جا رہا ہوں۔ اور خالی ہاتھ اسی طرح مدینہ منورہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ نوازا اور پھر وہ اسی طرح مالدار ہوئے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے عظیم سوداگر ہیں صہیب، کہ واقعی یہ تاجر ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے۔ اس نے سودا کس کے ساتھ لگایا؟ اللہ کے ساتھ لگایا، کہ اسلام کو چنا، اللہ کے راستے کو چنا، اللہ کے حکم کو چنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور اپنی مال و دولت کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں خود عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد اس کی قیمت بھی خود لگائی، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، ایک سودا نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ آگے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ کیا کرو تم؟ ایمان لے آؤ، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر تم جد و جہد شروع کرو، جہاد شروع کرو، اپنے جانوں کے ذریعے سے، اپنے مالوں کے ذریعے سے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ تمہاری سب سے بہترین تجارت ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہی وہ سودا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے، جنت کے عوض ہم نے ان کی قیمت لگا دی ہے کہ تمہاری مال اور جان کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ اگر تم اپنی یہ جان اور مال میرے راستے کے اندر خرچ کر کے آؤ گے تو پھر میں تمہیں اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا، جو سب سے بڑی کامیابی کا مرکز ہے، جو سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ انسان جتنی بھی نعمتیں استعمال کر رہا ہے وہ سب اللہ کی ہیں، اور ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، یعنی اپنی جان کا حق ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، اپنے مال کا حق ادا کرے صدقات کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ، کہ جہاں کسی کو ضرورت ہو وہاں اس کا ہاتھ بڑھنے والا ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ ہے، وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو دینے والا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ترغیب دی دینے کی، کہ لینے والے نہیں بنو، دینے والے بنو، جس کے پاس جتنا ہے وہ خرچ کرنے والا بنو، کیونکہ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے مال کے اندر جو تم کماتے ہو یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حق واجب کر دیے گئے ہیں، متعین کر دیا گیا ہے، جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف میرا پیسہ ہے، اس کے اندر اللہ نے للسائل والمحروم، ان لوگوں کا جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے ان کا حصہ اللہ نے تمہارے مال میں رکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنے بھائی کی شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بھائی ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس آپ کی احادیث سنتے ہیں اور سارا دن آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، نہ وہ تجارت میں حصہ لیتے ہیں، نہ وہ زراعت میں حصہ لیتے ہیں، نہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور میں ہی اکیلا ہوں جو میں سب کی کفالت کرتا ہوں اور میں ہی کماتا ہوں اور میں ہی اس کو اپنے مال میں شریک کرتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم مال کما رہے ہو اس میں یہاں اس بیٹھنے والے کا حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر یہ بھی تمہارے ساتھ کمانا شروع کر دے تو تمہارے مال کے اندر خود بخود کمی واقع ہو جائے گی، کیونکہ جو حصہ اس کا تمہارے مال کے اندر شامل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے اندر حقوق متعین فرما دیا کہ یہ حقوق ہیں، جو اموال ہم نے تمہیں دیے یہ حق ہے، یہ واجب ہے، ان میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو انسان دیکھے کہ جب بھی کسی کو ضرورت ہو تو انسان دینے والا بنے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ اب ان کے پاس وہاں جائیدادیں تھیں، ان کی پاس دولت تھی، لیکن ہجرت کی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ان کا معاہدہ فرمایا کہ ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ اس کا مواخات قائم فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اپنے مال کے اندر شریک کرو، اس کو اپنے گھر کے اندر شریک کرو، اس کو اپنی تجارت میں شریک کرو، اس کو اپنی زراعت میں بھی شریک کرو۔ تو انہوں نے اپنے مال کو بانٹ لیا آپس میں، ہر شخص نے اپنے ساتھ بھائی چارہ جو اس کا قائم تھا اس رشتے کے ساتھ انہوں نے اس کو اپنے بھائی کے ساتھ شریک کر دیا، اور اللہ نے ان کے اموال میں برکتیں دی اور اللہ نے ان کو بے تحاشا نوازا۔ اب دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی بھی فتوحات سے غنیمتوں سے مال آتا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان میں سے صرف امہات المؤمنین کا پورے سال کا خرچہ نکالتے تھے اور اس کے بعد سارے کا سارا تقسیم ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی سال ہوتا تھا اس سب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قرض لے کر لوگوں کی ضروریات پوری کرتے تھے، یعنی لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے،
اور بسا اوقات یہ قرض یہود سے بھی لینا پڑتا تھا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ امہات المؤمنین کا جو سال کا خرچہ ہوتا تھا وہ سال کا نفقہ سال پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا تھا، اور امہات المؤمنین میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کا ہاتھ اللہ نے بڑا کھلا رکھا اور ان کی خرچ کرنے کی اتنی زیادہ عادت تھی کہ جو سال کا نفقہ ملتا تھا تمام امہات المؤمنین سے، تمام اماں جان جتنی بھی تھیں، ان سب سے پہلے ان کا خرچہ ختم ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے گھر میں تو دیکھتے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ضرورت مند عورت، کوئی اپنے بچے کے ساتھ، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں موجود رہتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کا لقب عطا فرمایا تھا، اتنا زیادہ وہ خرچ کرنے والا تھا۔ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ اس کو جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا یہ اتنا بڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مال کو جمع کر کے نہ رکھو بلکہ اس کے مال کو حق ادا کرو۔ حق ادا یہ ہے کہ اس پر جتنا حق واجب ہے وہ بھی ادا کرو اور مسکینوں کو ان میں سے دیتے رہو، یہ اللہ کی برکت اس میں نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ آج ہم بے برکتی کا شکار ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں، تجارت میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں حلال اکتفا کروں، کبھی میں نے اپنے معاملات کے اندر کسی حرام کے معاملے کو میں نے داخل ہونے نہیں دیا، حلال کے میری پاس تجارت ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا سبب ہے کہ میں ہمہ وقت مقروض رہتا ہوں، میرے قرضے ختم نہیں ہوتے، باوجود ہے کہ میں حلال پر اکتفا کرتا ہوں، حرام کو میں شامل نہیں ہونے دیتا، لیکن اس کے باوجود میرا مال میرے لیے کفایت نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے صدقہ کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ کرنا شروع کرو۔ انہوں نے جا کر مال سے صدقہ کرنا شروع کیا۔ ایک عرصے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے مال کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ میرے جتنے قرضے تھے وہ سب چھٹ چکے ہیں اور اب میرے پاس میرے رزق کے اندر فراوانی آ چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ بظاہر یہ فلسفہ کیا ہے، عقل کے خلاف ہے کہ مال تھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرو، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں یہ حکم رکھا ہے کہ جتنا اس کو خرچ کیا جائے گا اللہ کے راستے میں اتنا اس کے اندر برکت آئے گی، اور جتنا اس کو جمع کر کے رکھا جائے گا اتنا ہی یہ برکت سے خالی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت کا راز اس کے خرچ کرنے میں رکھا ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں۔ تو ہم میں سے ہر مومن کی یہ عادت ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کو جتنا بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلے جمعہ پر جن کا ذکر ہوا کہ جو تمام سخیوں کے سردار تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فراوانی عطا فرمائی یہ ان کے ہاتھ کی فراوانی کے سبب تھی۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا القلب، کہ جو مالداری ہے، جو اصل مالداری ہے وہ دل کا سخی ہونا ہے، وہ قلب کا غنی ہونا ہے۔ جب انسان کا دل فراواں ہو اور اس کا قلب فراوانی پر آمادہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے جتنا دیا یہ بہت ہے اور اس کو خرچ کرنے میں لگ جائے تو وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے سے مشہور تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیواؤں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی فہرست رکھی ہوتی تھی جس میں وہ سالانہ ان کے لیے اپنے تجارت کے پیسے سے ان کا حصہ نکالتے تھے اور ان پر خرچ کرتے تھے، اور یہی معمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ اور اسی طرح جتنے بھی اہل بیت سے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سب کے متعلق یہی مشہور ہے۔ دیکھیں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ وفات پا گئے، جس رات ان کا انتقال ہوا تو ان کی لونڈی رو رہی تھی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آج نہ جانے آپ کے جانے کی وجہ سے کتنے گھروں کے چولہے گل ہو گئے، اور آج پتہ نہیں کتنی بیوائیں آپ کے انتظار میں ہوں گی، اور کتنے گھر ہوں گے جن کے گھر میں ابھی پانی نہیں پہنچے گا صبح۔
تو ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان لونڈی نے بتایا کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب آپ سب لوگ رات کو سوتے ہیں تو وہ اٹھتے تھے، سب یہی سمجھتے تھے کہ ان کا تہجد کا معمول ہے، تہجد کے لیے اٹھتے ہوں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد سوتے اور تھوڑا سا وقفہ آرام کرنے کے فوراً بعد جب دیکھتے کہ سارے گھر والے سو چکے ہیں وہ اٹھتے تھے اور وضو کر کے باہر نکلتے اور کسی بیوہ کے گھر میں جاتے، اس کے گھر میں جھاڑو لگاتے، کسی کے گھر میں جاتے کوئی بڑھیا ہے وہاں کوئی کام کرنے والا نہیں، اس کے گھر میں پانی رکھتے تھے، اور کسی جگہ دیکھتے کسی کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، ان کے پاس کھانا دیتے تھے، اور سینکڑوں گھر ایسے تھے جو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کفالت پر چل رہے تھے، اور یہ بات صرف امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا راز اس لونڈی کے پاس تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میرے اس بات کی سچائی کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر رسی کے نشان ہیں، اور یہ نشان ان پانی کے نشان ہے، پانی کے جو مشکیزیں اٹھاتے تھے ان مشکیزوں کی وجہ سے ان کے جسم پر نشان پڑ چکے تھے۔ آپ نہایت خوبصورت اور لہیم شہیم جسم کے مالک تھے، اور جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ واقعتاً ان کے جسم پر بہت زیادہ نشانات رسیوں کے تھے۔ اب دیکھیں کہ اتنی بڑی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت ان کو دی تھی کہ اہل بیت سے تھے اور بڑے امام تھے۔ وقت کا بادشاہ ان کے پاس آیا، بیت اللہ کے سامنے ہیں، طواف کر رہے ہیں، طواف کے دوران ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھ سے کوئی خدمت لے لیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ پھر اگلے چکر پر جب دوبارہ سامنا ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کوئی ہم سے امداد لے لیں، کچھ مدد لے لیں، کچھ آپ کو چاہیے۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ نظر انداز کر کے چلے گئے، اور تیسری بار جب اس نے کہا کہ حضرت آپ کچھ ہمیں خدمت کا موقع دے دیں، آپ حکم فرمائیں، کچھ چاہیے، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں آپ سے کیا مانگوں، آخرت کے متعلق مانگوں یا دنیا کے متعلق؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آخرت تو اللہ کے متعلق ہی ہے، اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ سے ہی مانگنی ہوگی، آپ دنیا کے متعلق مجھ سے مانگیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ دنیا کبھی دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، یہ جو دنیا ہے یہ تو جس اللہ نے بنائی ہے اس دنیا کی، مجھے اتنی بھی غرض نہیں کہ میں نے اس دنیا کے متعلق کبھی اللہ سے بھی سوال نہیں کیا، تو میری غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ میں اللہ کے بندے سے اپنے لیے دنیا طلب کروں؟ تو بادشاہ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ حالانکہ اتنے مستغنی تھے لیکن ان کے پاس بے تحاشا مال و دولت تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سخاوت کے سبب ان کو عطا فرمایا۔ تو مال کی یہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اس کو جتنا خرچ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ در اضافہ فرماتا ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ صدقہ ایسی چیز ہے کہ جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مسائل کو ختم کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ عند الغضب، کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مسائل ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب کبھی انسان دیکھے کہ اب میرا ہاتھ تنگ ہے، اس کو چاہیے وہ صدقہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو فراوانی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلے کو دور فرما دے گا، کیونکہ اس کے اندر راز ہے، اور وہ راز کیا ہے کہ دنیا کی محبت انسان کے دل میں نہ بسے۔ انسان یہ سمجھے کہ یہ جو مال و دولت اللہ نے مجھے دیا ہے یہ دنیا کے اندر گزارنے کے لیے ہے، یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں کفیل ہوں۔ ہاں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں لوگوں کے لیے کفیل بن سکتا ہوں، لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان خرید سکتا ہوں، لوگوں کی ضروریات کے لیے میں ایک ذریعہ بن سکتا ہوں۔ مال تو اللہ کا ہے، ہمیں ان کا ذریعہ بننا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اموال کے اندر ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا